آیت نمبر 65 تو بعد 66 چوتھے اور پنجویں رکوع دے درمیان آیا تھے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں پہلی دفعہ اس مسجد کے اندر درس قرآن مجید دی نسبت نال حاضری دا اللہ رب العزت نے ایک قیمتی موقع نصیب کیتا ہے۔ اتے حاضر ہونے تو بعد علم ہویا ہے کہ یادگار اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے
اس مسجد دی زمین وقف کی ہے. یہ حضرت واسطے ہمیشہ دا صدقہ جاری ہے. جتنے تک مسجد دے اندر نماز، جمعہ، تلاوت، تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا سلسلہ جاری راسی، وقف کرن والا نو بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے ثواب ملتا راسی. میں دوستانوں سنینا ہونا سارے علاقے دے اندر ہی بہت بڑا زمیندار فوت ہویا، 1 لاکھ کنال دا مالک. 200 کنال دا 1 مربع سارے علاقے جو 500 مربع بن گئے. موت تو بعد وارثاں نے اس نو اپنی زمین دے اندر دفن نہیں کیتا، ایک اور بندے دی زمین چونا قبر بنائی. کیوں پرائی زمین دے اندر قبر بنائی واللہ عالم. اس زمین دا مالک قدرتی طور تے دیوانہ ہے، اللہ کی طرف ہوئے، اور روزانہ خان صاحب دی قبر نو آ کے ٹھوکرا مرے دا ہی پیر نال بھئی میری زمین جو نکلدا کیوں نہیں. 1 لاکھ کنال 500 مربع دا مالک تے چند فٹ زمین قبر دی اپنی زمین وچ نصیب نہیں ہو سکی. کیڑی شے انسان نہ لے ونی، یہ اصل سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث. انسان تا دعویٰ کرے دے اے مال ہی میں دے، اے زمین ہی میں دی، او جائیداد ہی میں دی. آپ نے فرمایا اصل بندے دے 3 مال آپڑے نا. ما آکل فافنا، نمبر 1 بندہ کھا گیا ہضم کر گیا اپنا مال ہے. او لبس فابلا، جسم تے کپڑا پا گیا ہنڈا گیا اپنا مال ہے. نمبر 3 او آتا فقتنا، اپنے ہتھاں نال زندگی دے اندر اللہ دے رستے تے دے گیا ہے، اے بندے دا اپنا مال ہے. ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھامن پامن اللہ دے رستے تے خرچ کرن تو علاوہ جو کچھ بندہ چھوڑ کے ویدا پیا اے بندے دا مال نہیں ہے، وارثاں دا مال ہے. پتہ نہیں انہاں مغفرت دی دعائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اللہ کریم مرحوم واسطے صدقہ جاریہ بناوے. اللہ اہل محلہ نو، اہل علاقہ نو مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرماوے. میں 3 لفظ عرض کر لگا، پہلے انہاں تے غور کرو، اس تو بعد میں قرآن مجید دے حوالہ جات عرض کرے گا. میں نو تقریر دی نسبت درس قرآن دی محفل نال بڑا پیار ہے. قرآن پاک دوستاں دے سامنے ہومن، حوالے کھولن. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف نو ویکھنا عبادت ہے. نمبر 2 اپنے والدین نو محبت تے پیار دی نظر نال ویکھنا عبادت ہے. اور نمبر 3 علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کریم دی کتاب نو اپنی اکھیاں نال ویکھنا یہ بھی عبادت ہے. قرآن پاک سامنے ہومن دوست ویکھن، سنن دے نال نال اللہ کریم ویکھن نو بھی ثواب دا ذریعہ بناوے، اجر دا ذریعہ بناوے. یہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے. پہلے 3 لفظ احباب سنو. اللہ کریم کرے قضا، قضا دا معنی فیصلہ. اللہ کریم کسے کم دی کرے قضا، میرا فیصلہ یہ کم ہی میں ہونا ہے. اللہ کریم کہ کم دی کرے قضا تے بندہ اگو پیش کرے اپنی رضا، اس بندے تے اللہ کریم کرے دے ثنا تعریف. اللہ دی قضا دے سامنے بندے دی رضا ہوئے. اللہ جو تو فیصلہ کر چھوڑے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ تیری قضا دے سامنے ساری رضا ہے. اللہ اس بندے واسطے ثنا کرے دے شاباش شاباش، میری قضا دے سامنے تے اپنی رضا ظاہر کی تھی. تیریاں تعریفاں لوگ نہ کریں، میں اللہ تیریاں تعریفاں کرنا گا. ایک تو اس چولنے سپارے والے حوالے تے دوستہ نشانی رکھنی ہے.
پہلے میں ہی کھول حوالہ عرض کرے نا 24 پارا کھول رہا ہے سورت دا نام ہے سورت حامیم المومن دوسرا رکوع مکمل ہوتا بھی ہے ذرا دوستاں دی نصرت بھی کر رہی ہے تاکہ حوالہ آسانی نال ملے آیت نمبر 19 تو بعد 20 ہے آیت نمبر آخر تے ہوتا ہے 19 تو بعد 20 سورت حامیم المومن 24 سپارہ دوسرا رکوع مکمل ہونا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر آیت نمبر 19 تو بعد بھی ہے سورت حامیم المومن 24 پارہ فرمایا واللہ یقضی بالحق اللہ کریم فیصلہ کرے دے حق نال اللہ کریم جیری بھی قضا کرے اللہ جیرا فیصلہ کرے اللہ کریم دی ہر قضا تے ہر فیصلہ حق والذین یدعون من دونہ لوگ پکارا کرے دے پین اللہ کریم تو سوا جنہ دی اللہ تو بغیر جنہ دی خیبانہ پکارا لوگ کرے دے پین لا یقضون بشیء متا کسی چیز دا فیصلہ دے قضا نہیں کر سکتے اللہ کریم قضا کرنے والے فیصلہ کرنے والے لوگاں جنہوں غیبانہ پکارا دا مستحق سمجھ کے انہاں دیا پکارا شروع کی دیئنوں کسی چیز دا فیصلہ نہیں کر سکتے ان اللہ هو السمیع البصیر یقیناً اللہ کریم وہ اللہ ہی ہے نا ہر کہہ دیا خیبانہ پکارا نو سنن والا البصیر ساری کائنات دے حالات ویکھن والا یہ تا خالق تے مخلوق دے درمیان فرق بیان کرنا لی آیا تھے اللہ قضا کر سکتے ہیں اللہ فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ کریم تو بغیر جتنے بھی ہم وہ قضا تے فیصلے نہیں کر سکتے دوست اگلا جملہ سنا ہے میں نے ویکھو نا جی مہربانی میں جملہ سنا وقت میں حوالہ کھولے دا اللہ کریم جیری قضا کرے اللہ جیرا فیصلہ کرے اللہ کریم دے فیصلے نو دور کرن والا لوٹاون والا واپس کرن والا پیدا ہی نہیں ہویا اللہ کریم جیری بھی قضا کرے جنا بھی فیصلہ کرے بندے نو سر تسلیم خم کرنا چاہیے اللہ دے فیصلے نو کوئی نہیں موڑ سکتا او احباب لکھے وہ حوالہ 94 سپارے دا جرا کھولا سے سورت نا سورت الحجر اتھا قرآن پاک دا انداز اور میں آیت نمبر 51 تو معنی کرنے لگا تفصیل میں اپنے سبق دی عرض کر رہی ہے اشارہ میں کرے سا یہ سورت الحجر آیت نمبر 50 تو بعد 51 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور خبر دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں دے متعلق اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جس ویلے داخل ہوئے مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے آ گئے قالوا سلاما آمن والے مہمانوں نے آ کے حضرت والے تے
اتنا نشانی رکھنی ہے. یہ 14 سپارے تھے. میں دوبارہ اسی حوالے تے آسا اتنا دوست انگلی رکھا ہے, نشانی رکھا ہے. ذرا 12واں پارا کھول رہا ہے. سورت نا سورت ہود 6واں رکوع مکمل ہے تے 7واں شروع ہوتا بھی ہے. آیت نمبر 68 تو بعد 69. آیت نمبر 68 تو بعد 69. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. دوستاں دی نصرت کرنی ہے تاکہ حوالہ ملے. حوالہ تلاش کرنی ساتھیاں دی امداد کرے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا. البتہ تحقیق پکی گلے آ گئے سارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ بالبشرا خوشخبری گھن کے. بیٹے دی نال پوتے دی خوشخبری دیونیاں نے. قالوا سلاما. آمن والے مہمان فرشتہ نے آکھیں اللہ دے پیغمبر توڑے تے ایک دفعہ سلام ہوئے. اب آپ لفظاں نو لکھائے نا لفظ ان. قالوا سلامن. سلامن دا معنی توڑے تے ایک والی سلام ہوئے. قال سلامن فرق ہے. قال سلامن. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرے مہمانوں توڑے دے ہمیشہ واسطے سلام ہوئن. ساری سیکی دا جملہ ہے. سلام سلام سلامتی کولو ہے. سلامتی دا معنی خیر ہوندہ ہے. ہن میں سیکی تعبیر کرنا دا سلام ہوندی. قال سلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جتھا توڑا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے. درس قرآن نال میں حدیث پاکی سنا چاہاں. یہ دوئے ساری اکھیں دا نور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ صحابی حاضر ہوئے. آکے عرض کی تیئے السلام علیکم رحمت للعالمین. صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے نال فرمایا نے اللہ. تھوڑی دیر مدری اور صحابی آدھے روئے اس آگے السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا نال فرمایا نے بھی. تھوڑی دیر مدری اور صحابی آئے اس آمنالا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے نال فرمایا نیتری. سنن والے بندے حیران ہو گئے ایک ہی مطلب ہے دعوی تری. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں بندے نے آکے السلام علیکم او دے نام اعمال بھی چلا ڈھانے کی لکھوا چھوڑین. تے جیرے بندے نالا کے ورحمت اللہ او دے نام اعمال جو وینے کی لکھیاں گئین. تے جیرے بندے نالا کے برکاتہ اللہ اس نے اتری نیکیاں نال نواز چھوڑے. تشریف رکھو مہمانوں نے بٹھایا تے پوچھا بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ست بھی نہیں کیتا جی کھانا کھاونا ہے جی چاہ پیونی ہے. اساں تو ست کرے دے معاف کرے جی چائے پئیں گے جی چاہ پیسو اگلے نو شرم آمے دینے جی مہربانی. تے کئی سارے مہربان حضرت چاہ تا نہ پیسو نا پہلے آکھا نہ پیسو بندہ حاکی میں کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھی نہیں گھر چلے گئے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. حضرت نے دیر بھی نہیں لئی ایک بچہ موٹا دادا بھون کے مہمانوں کے سامنے آن رکھا نے. سارن پکاون سے تو دیر لگنی ہے. بچہ سبا کر کے گوشت جلدی جلدی بھون کے اور مہمانوں بسم اللہ کرو. فلما رأى أيديهم
جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانہ دے ہتھاں نوں ویکھے لا تصلوا الیہ کھانے والے پاسے گوشت والے پاسے ہاتھ لمبے بھی نہیں ہوندے پے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے مہمان ناکرہم حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں دشمن سمجھے میرے گھر دا کھانا نہیں کھاندے دشمن آ گئے میرے دروازے تے کیوں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے اس دور دا رواج ہے جڑا بندہ کسے دے گھر وچوں کھانا نہ کھاویا پانی نہ پیویا دشمن سمجھاوے دا ہے تے جڑا بندہ کہندے گھر وچوں روٹی دا لقمہ بھی کھاویا چا پانی دا گھڑ بھی پیویا چا جان دے ٹکڑے کروا دے دا ہے نمک حرامی نہیں کرے دا ہوندا ساڈا ماحول تو نہیں نا جہدے نال تعلق رکھا تے اسے نال دھوکھا کیتا جس نال دوستی رکھی اسے نال بے ایمانی کی تھی ناکرہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا اے دشمن تاں میرے گھر دا کھانا نہیں کھاندے میں اگلے لفظوں سے حوالہ کھلوایا دوستاں ہوں تکلیف دیتی وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر محسوس کیتا دل وچ ڈر گئے مینوں نقصان پہنچاونے دل وچ ڈر گئے یہ میرے الفاظ وقت دوست غور نال سنیں دل وچ ڈر گئے اوجس منہم خیفہ دا مانا حضرت نے دل وچ ڈر محسوس کیتا قالوا لا تخاف مہمان آکھن لگے حضرت ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں دا من ہے فرشتے دل دا حال جان دین تساں تے نہ کر چھوڑیے میرے درد دل تے تو پہلے غور کرو ساتھی فرشتے دل دا حال جان دین حضرت دل کی ڈریان قرآن دے لفظ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً حضرت نے انہاں تو دل وچ ڈر محسوس کیتا دل وچ ڈر گئے حالانکہ دل دا حال اللہ تو بغیر دا کوئی نہیں جاندا یہ دا معنی فرشتے دل دا حال جان دینا تاں انہاں کا حضرت ڈرو نہیں سوال دوستاں کو سمجھ آ گئے تو میں جواب عرض کرے گا فرشتے دل دا حال جان دین تو پیر فقیر کیوں نہیں جان دے یہ سوال ہے ہوں آؤ سبق دے وہ جرا 14ویں پارے کا سبق آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سلام کیتا نے قال انا منکم وجلون اتنا مختصر انداز قرآن پاک دا جس ویلے حضرت نے بھنایا گوشت سامنے رکھا ہے کھاندے نن پہ حضرت دل دے اندر ڈر گئے فرشتے دل دا حال کوئی نہ جان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دل یہ ڈرے قال تے زبان نال بول پہ انا منکم وجلون میں تو تولے تو ڈرا بیٹھا دوستان جواب سمجھ آ گئے فرشتے دل دا حال نہیں جان دے حضرت زبان نال بول پہ میں ڈرا بیٹھا کیوں گوشت نہیں بیکھاں دے دشمن ہو اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ القرآن يفسر بعضه بعضا ہی قرآن دا مقام سمجھنا دا پیوے اللہ کریم دوجہ مقام تے وضاحت کر کے بیان سنا دے دے میں تو ڈرا بیٹھا کیوں تساں کھانا نہیں ویکھاں دے اساں ڈر محسوس کرے دے پے تو قالوا لا توجل مہمان آکھن لگے حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں اساں گوشتاں نہ کھاندے انسان کوئی نہ اوہو تے تساں کون ہو بچ آکھن لگے انا نبشرک بغلام علیم اساں تواڈے بھتریجے حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم نو تباہ کرنے دے پہ ہیں اللہ کریم نے فرمایا لنگی جاتے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دی تے پوتے دی خوشخبری بھی نال دتی وجے ایک علم والے لڑکے دی خوشخبری نے بنائے ہیں. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پہ میں تفصیل نہ کر سکتا اصل سبق رہ ویسی ابشرتم علام مسنی الکبر کیا تسا مینو خوشخبری دے پے ہو اس عمر وچ مینو بڑھاپا پہنچ چکا ہے 98 سال عمر ہو گئی ہے فبما تبشرون تسا کیویں خوشخبری دے پے ہو جو پتر ہو سی پوترا ہو سی ضعیف العمر قالوا بشرناک بالحق مہمان آکر لگی حضرت اساں تانوں خوشخبری دے پے حق چیز دی سچ چیز دی سچی گل نے فلا تکن من القانتین نہیں ہونا نہ امید ہونے والا وچوں. اے تسا نہیں سوچنا کہ میرے اسباب کوئی نہیں اولاد ملن والے. قنوت اس نو سدے دن جس ویلے اسباب بندے دے مک ونجن تے بندہ مایوس ہوئے. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. نانا کون نا امید ہو سکتا ہے اپنے پروردگار دی رحمت تو ہاں الا الضالون مگر گمراہ لوگ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو میں تا وکھری گل ہے. سیدھے راہ تے ٹرن والا اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہو سکتا. چلو اے تو میں نو پتہ چل گئی ہے بھئی پتر دی پوتر دی خوشخبری دے بنائے ہو اور کوئی کام اور کوئی گل اور کوئی تہاڈا مقصد. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا فما خطبكم ایھا المرسلون بھیجوے فرشتوں اے دسو اس تو علاوہ تہاڈا کیا کام ہے. فما خطبكم اس تو علاوہ بھی کوئی مقصد ہے تے دسو. یہ پتر تے پوترے دی خوشخبری سناونیاں نے. قالوا مہمان آکھن لگے انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقیناً اساں بھیجے گئے ہیں مجرم قوم دی طرف انہوں نے تباہ و برباد کرنا ہے. الا للوط سوائے حضرت لوط علیہ السلام دے خاندان دے. حضرت لوط علیہ السلام دا جڑا گھرانہ ہے اس بچنا ہے باقی ساری قوم تباہ و برباد تھی بڑھے. اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً اساں نجات کا طریقہ دسن والے ہیں انہاں سارے انہوں. حضرت لوط علیہ السلام تے انہاں دے گھرانے کیویں بچنا ہے طریقہ اساں دسنا ہے. اِلَّا امْرَأَتَهُ لیکن حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے اس نے نہیں بچنا. قدرنا اے فیصلہ سا کر چھوڑا ہے. کیڑا فیصلہ کیتا نے انہا لمن الغابرین یقیناً حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی پچھو راون والا وچوں سی. بڑی لمبی تفصیل ہے. عذاب آمن ہے اس پیچھے رہ بہنا ہے تے عذاب بھی گرفتار تھی بڑھا ہے. حضرت لوط علیہ السلام دی آل تے انہاں آپ بچنا ہے. چلو اسا حضرت ویدے پہ خوشخبری پہنچ گئی. ان خیال سبب دے بالکل قریب آ گئے ہیں.
فلما جاء لوط المرسلون جب کہ آ گئے لوط علیہ السلام دی آل دے کول بھیجے ہوئے فرشتے انسان دی شکل بن کے حضرت لوط علیہ السلام دے دروازے تے آ پہنچے. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمایا انکم قوم منکرون تو سدا کوئی نہ واقف قوم ہو اوپرے بندے ہو اجنبی ہو میں نہ جاندا. اتنا نشانی رکھنی ہے دوستان. دوبارہ وہ حوالہ کھول رہا ہے 12ویں پارے والا. میں عرض کرے نا آیت نمبر سورت ہود 12واں پارہ تے او جڑا حوالہ کھولا سے اس تو 3-4 آیت اگو تے آیت نمبر 76 تو بعد 77. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ جب کہ آ گئے سارے بھیجے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام دی خدمت وچ سِيَّ بِهِمْ حضرت لوط علیہ السلام انہاں نو دیکھ کے غمگین ہو گئے. میں ہوں لوز ٹاک دا مخالف ہاں سنجیدہ بندہ تے میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں. تسا دوستاں صرف غور کرنا ہے میرے سنجیدہ لفظاں تے. قوم میری وہ تا بیڈ کریکٹر لوگ ہی برے کردار دے مالک اے حسین و جمیل مہمان نوجوان نو خیر وہ تا غلط کم دے آتی ہیں. مرد نال غلط کام کرنا اللہ میں تنے تنہا انہاں دی حفاظت کی میں کرے ساں. بڑے بونچے ہوئے بڑے غمگین ہوئے. وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا حضرت لوط علیہ السلام نے انہاں دی وجہ تو دل دے اندر تنگی محسوس کی تھی. ان کے بھرسی سارے علاقے دا محاورہ ہے گھر آیا تے ماج آیا. گھر آیا تے ماج آیا برابر ہو دن. یہ گھر ہی چاہ گئی ہے ان دی عزت کرنا حفاظت کرنا تا میزبان دے ذمے ہے. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ حضرت لوط علیہ السلام فرمائے اے دن بڑا مشکل ہے میرے واسطے. کیا کرے قوم کردار دے حوالے نال بہت بری. اے نوجوان حسین و جمیل لڑکے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی جاسوسی کی تھی. آؤ شکار پھنسا پیا نے میرے لفظوں تے بڑے ساتھی غور کرے. اس سے من کے رسایا آئی مہمان آئے بیٹھے نہیں اس قسم دے. آؤ فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ حضرت لوط علیہ السلام دے کول انہاں دی قوم آ گئی چھتے تھی کہ دوڑ دے آمن. یُهْرَعُونَ ہرا سڑے دن کہ بندہ دیوانہ تے پاگل تے چھتا تھی کہ ہلکا ہو کے دوڑے. ہک پیر اس پاسے دوجا اس پاسے اس لو سڑے دن ہرا عربی چ یورعون الی چھتے تھی کہ آ گئے کملے تے دیوانے پاگل بن کے آ گئے حضرت لوط علیہ السلام دے دروازے تے مہمانوں نو کڈ. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اس تو پہلے برے کم دے آدیاں گندے کرتوت کرے دیاں. قال حضرت لوط علیہ السلام بول پہ
یا قوم ہاؤلائے بناتی، اے میری بیٹیاں حاضرین. ایک جملہ سنانا لگا، دل دی کھڑکیاں کھول کے جو دوستہ سننا جملہ. او جی قوم آئی کھڑوتی ہے برے کام کرنے دی آدھی. میرے الفاظ بڑے متعدد. حضرت لوط علیہ السلام حقیقی بیٹیاں پیش نہیں پہ کرے دے تو اتنا سارا جم گھٹا آئی انہوں نے اپنی بیٹیاں پیش نہ. جیرا اللہ دا پیغمبر ہو دے پوری امت روحانی والد ہو دے فرماون لگے جیریاں تواریاں گھر والیاں ہن توارے نکاح وچ او میری روحانی بیٹیاں ہن او توارے واسطے حلال ہن. میری روحانی بیٹیاں اپنی بیویاں انہاں نو چھوڑ کے غلط کام سے کیوں آ گئے ہو؟ بڑے ساتھی یاد رکھو بیٹیاں تو مراد کون ہیں؟ وہ انہاں دی اپنی بیویاں حضرت دی روحانی بیٹیاں ہن. ہن اطہر لکم او میری روحانی بیٹیاں تہاڈی بیویاں تہاڈے واسطے پاک ہن. فاتقوا اللہ نہ تو ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی نہ شرمندہ کرو مینوں میرے مہمانوں دے سامنے. میرے مہمان کے اکثر ایک جہی قوم دے اندر حضرت راوڑا نے جڑے مہمانوں کو ہی معاف نہیں کرے دے. الیس منکم رجل رشید تارے وچوں کوئی بھلے مانس بندائی کوئی نہیں. کوئی تے شعور تے عقل والا بندہ تاری ہو گیا. یہ کیا حضرت ارادہ گھن کے میرے بوئے تھے آ گئے ہو. قالوا قوم لکھن گے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. تانوں چنگی طرح تے پتہ ہے جڑی تاری روحانی بیٹیاں ان ساڈیاں بیویاں ساڈا انہاں نال کوئی مطلب نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ یقیناً تانوں پتہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اساں کیڑا ارادہ گھن کے آئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام بے چین ہو گئے. قال فرماؤں لگے لو ان لی بکم قوہ ہائے کاش تواڈے نال مقابلہ کرن دی میرے اندر طاقت ہوندی. او آوی لا رکن شدید یا میں ٹھکانہ پکڑا جا پناہ گھنا جا کہ مضبوط پتھراں دے قلعے وچ. ساتھی بہنوں ویکھو میں جملہ سنا بڑا ہے. کاش میری طاقت ہوندی میری اپنی حقیقی برادری تاؤں دی کم از کم ساتھ دے وہاں. حضرت لوط علیہ السلام دی حقیقی برادری اتھا نہیں راندھی حقیقی قوم اتھا نہیں راندھی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان گراں تے پنڈ وچ شادی کیتی ہوئی آئی. اے حضرت سسرال آن حضرت نے اتھا شادی کیتی ہوئی آئی. میرے لفظوں دے غور کیتے ساتھی نا حقیقی برادری تھا میری اپنی حقیقی برادری ہوگی نا میں ٹھیک ہے میری دعوت انہیں قبول نہ بھی کیتی ہوندی لیکن خون خون ہوندہ ہے کم از کم ہی اوکھے وقتی ساتھ نہ میرے دے ویا. مسئلہ کیرا سمجھ ہے سسرال ایڈے قابل اعتبار نہیں ہوندے. بھائی صاحب ناراض نہیں تھی انہیں مہربانی کرے دیکھو نا سسرال نہ دکھائے. اب چلو بس میں ہوں زیادہ تفصیل نہ کرے دا. کوئی مضبوط پتھراں دا قلعہ ہوندا میں قلعے دے اندر داخل ہو ونجا مہماناں نوں گھن کے. قالو مہمان بول پے تے آکھن لگے یا لوط حضرت لوط علیہ السلام پریشان نہیں ہونا
فرشتے ہیں انسان نے۔ دوستاں دے سامنے اللہ دے قرآن دا نسخہ ہے، حوالے تواڈے سامنے ہن، آیتاں سامنے ہن۔ دین جھگڑے دا نام نہیں، دین لڑائی تے فساد دا نام نہیں، دین قتل و غارت دا نام نہیں، دین تا پیار محبت تے سمجھن سمجھاون دا نام ہے۔ قرآن سامنے ہے، اللہ دا گھر فیصلہ کرنے تے انصاف۔ اگر زندہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوندے کہ اے مہمان فرشتے نے انسان نہیں، پریشان ہوئے نا نہیں، محبت نال میری تسلی نہیں ہوئی۔ فرشتے میرا سوال تو نہ جواب نوٹ پہ کرے دن تے اللہ اس جواب نو ڈھاڑے قیامت دے بخشش دا ذریعہ بنا ویچا۔ محبت نال دوستاں جواب دینا ہے۔ اگر زندہ پیغمبر لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوندے کہ اے مہمان فرشتے انسان نہیں، پریشان ہوئے نا لوگ مویاں دے جھگڑے چاہی بدن۔ اتا زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، پتہ ہوگا پریشان کیوں ہوئے نا۔ اسا انسان نہیں، اسا فرشتے ہیں، نورانی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ حضرت نا تو ابھی طرف آ بھی نہیں سکڑا، پریشان نہ ہو۔ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ اپنے اہل نو رات دے حصے وچ گھن کے راتوں رات چلے ونجو، رات دے کے حصے وچ اپنے اہل نو لے کے روانہ ہو ونجو۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی بھی متوجہ نہ ہوئے تواڈے وچوں، پیچھے تے نہیں ویکھنا، چلے ونجو سدھا۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ لیکن اپنی بیوی نو نال نہیں لے وجنا۔ انہو مصیبہا ما صابہم اس بیوی نو وہ عذاب پہنچ کے رمڑے، جر عذاب اس نافرمان قوم نو پہنچ کے رمڑے۔ ان موعدہم الصبح انہا دا وعدے دا جرا ٹیمے او صبح ہے، صبح دے ٹیم عذاب آسی، تسا راتوں رات چلے ونجو۔ حضرت لوط علیہ السلام فرمایا ہوں انہاں تے عذاب کیوں نہیں آندا ہے، تا دروازہ تروڑن تے تیار کھڑوتے ہیں۔ فرشتہ جواب دیتے الیس الصبح بقریب، حضرت صبح کوئی دور تا نہیں، صبح بھی نیڑے ہے۔ سہری دا ٹائم تا ہومن دے ہو بس۔ ہون آؤ چولوے پارے تے اب میں جی آیت عرض کرنی ہے۔ سورۃ الحجر اتھا قرآن پاک دا انداز۔ حضرت لوط علیہ السلام مہمان فرشتے آکھن لگے قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ آیت نمبر 62-63۔ اساں تواڈے کولوں او عذاب لے کے آئے ہیں جڑے عذاب دے بارے قوم دے بندے جھگڑا کرے نے تواڈے نال، لیا عذاب۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ حق لے کے آئے ہیں، سچ لے کے آئے ہیں حضرت۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اسا سچ بولے دے پے سہری دے ٹائم عذاب آونے انہاں تے۔ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات دے حصے وچ اپنے اہل نو لے کے تو روانہ ہو ونجو۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ تے جس ویلے روانہ ہونے تساں اپنے متعلقین دی کڑ پچھو راونے، انہاں نو اگو ٹورنے، آپ پچھو پچھو ٹورنے۔ ساتھی دیکھو تم ایک جملہ سناواں۔ حضرت ایماندار تواڈے متعلقین اگو ٹرنے تے تساں پچھو پچھو راونے انہاں دے، کیوں پچھو عذاب آونا لے، متا کوئی تواڈے متعلقین وچوں پچھو نہ مڑ پوے، تساں پیچھے پیچھے راونا ہے۔ عجیب گل ہے، حالانکہ قائد نو تا اگے ہونا چاہیے، راہبر نو تا اگے ہونا چاہیے، رہنما نو تا اگے چلنا چاہیے۔ فرمایا نہیں نہیں
تساں اگے نہیں چلنا فَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ انہاں دی کن دے پچھو راونا ہے پشت پچھو راونا ہے پیچھے پیچھے انہاں دے ٹرنا ہے اس وجہ کے راہ دے اللہ کریم دے قرآن نے راہ حل کیتا ہے جتھاں آؤکھ ہوئے قوم دے اتے رہبر دے رہنمانو اوکھی جا دے راونا چاہیے عذاب پیچھے ہونا ہی نا اوکھ آئی تو سہی خیال مطا کوئی بندہ پیچھے موڑ پوے توارے تعلق آنا چھو پیچھے راونا ہے کیونکہ پیچھے عذاب آنا آئی جیتے سختی ہوئے آؤکھ ہوئے پریشانی ہوئے رہبر نو اتے راونا چاہیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی بھی توڑے وچوں پچھو دے مڑ کے نہ ویکھے وَمْسُو چلے ونیو ہے سو تُمَرُونَ جیری جگہ دا حکم لیتے میں دے پہ ہو جیرے پاسے اللہ نے جامن دا فرمایا ہے اسے پاسے چلے ونیو آیا سبق وَقَزَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اساں فیصلہ کر چھوڑا حضرت دی طرف اس معاملے دا کیری قضا کر چھوڑی کیرا فیصلہ کر چھوڑا کہ اللہ دامر ہاؤلائی مگتون یقین انہا دی جڑ کٹی ہوئی ہو سی کیرے ویلے جڑ کٹی ہوئی سی مصبحین جس ویلے صبح کرنے والے ہو سے نا صبح سویرے انہا دی جڑ کٹ کے رکھ دیتی ویسی قضینا میں اللہ نے قضا کر چھوڑیے فیصلہ کر چھوڑے اللہ کریم فرمینے نا جس ویلے میں اللہ کریم دا عذاب آیا فجر دا ٹیم آئی جبریل امین نے پر مارا ساری بستی نچایا آسمان دے قریب گھن گیا تے جس ویلے الٹایا اللہ نے سارنو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں آتش فشاں پہاڑ نالی اللہ دے حکم دے فیصلے دے قضا نال آتش فشاں پہاڑ پھٹا اللہ کریم نے پتھر انگارہ دی شکل وچ وساونے شروع کر لیتے تباہ و برباد کر کے رہ لیتا اللہ کریم کا زینہ جیری گل اللہ فیصلہ کر چھوڑے اللہ دی قضا دے فیصلے نو کوئی نہیں ٹال سکدا عجیب گل ہے بڑی تفصیل ہے میں ایک جملہ بس خلاصے طور تے سنے نا آج بھی ڈیڈ سی بحیرہ مردار آج بھی موجود ہے دنیا تے اردن دے علاقے وچ جتا اللہ دی قضا نال فیصلے نال انہاں دے عذاب آیا ہے کوئی جاندار چیز آج بھی اس سمندر دے اندر زندہ نہیں رہ سکتی مچھلیاں پکڑ کے چھوڑیاں گئیاں اس سمندر وچ جڑے سمندر دے کناریوں کو مستی تے راندھی آئی جو ہی زندہ مچھلیاں سٹیاں گئیاں آنن فانن پھڑے پھڑے کے مر گئیاں کوئی جاندار شے اتھا باقی نہیں رہ سکتی اللہ دے عذاب دے آثار آج بھی ہزارہ سال تو بعد اتھا نظر آندے پہن ہاں آج کیرا ساتھی میں نے جواب لے سی اللہ کے کم دی قضا دے فیصلہ کرے چاہ کون ٹال سکتا ہے اچھا اچھا کون ٹال سکتا ہے اللہ دی قضا نو کوئی واپس نہیں کر سکتا کوئی نہیں ٹال سکتا 22واں پارہ سورت نا سورت سبا یہ میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب تے آیت نمبر 13 تو بعد 14 آسان حوالہ ہے پہلے رکوع وچ بلکہ ایک تے دو رکوع دے درمیان پہلے تے دوسرے رکوع دے درمیان آیت نمبر 14 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ
ساتھی میرے بھی کہنا سوٹی جی ٹیک لا کے اساد سہارے کھونڈا پکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس دی تعمیر پہ کروے دن جناتوں جنات اللہ دے گھر دی تعمیر دے اندر مصروف ہیں اٹھا چاہیے انہیں پتھر پہ رکھے دینا دیوارہ تعمیر پہ کرے شب حضرت سلیمان علیہ السلام ویکھ دے پہنے جلدی کرو اللہ فرمائے فلما قضینا علیہ الموت جبکہ اسا قضا کر چھوڑی فیصلہ کر چھوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دے موت دا اللہ موت دا قضا تے فیصلہ کرے روکن والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی اسی حالت اندر کھلوتے کھلوتے اللہ موت کی قضا تے فیصلہ سلیمان علیہ السلام دے کر چھوڑے قوم سنتن پورا سال گزر گئے حضرت کھلوتے ہوئے بیت المقدس دی نگرانی دے دوران موت یہ جسم مبارک کھلوتے ہیں اساد سارے جن پر ہوئے کہ حضرت نگرانی پہ کرے دینے جلدی کرو تے حضرت سلیمان علیہ السلام لمبی لمبی مدت مراقبہ کرے نے انہیں ہن عبادت خانے کے اندر داخل تھی گیا تے لمبی لمبی عبادت کی دی رکھی کہ نہ سمجھے شاید لمبی عبادت پہ کرے نے مراقبے دی حالت نیڑے آمن دی جرت دی کسی جنو نہیں پرو پرو ویک ویک کے کم دے اندر مشغول رہ گئے اللہ فرمائے ما دلہم علی موتہی حضرت سلیمان علیہ السلام دی موت متعلق جنات نو کہہ بھی نہیں دسایا حضرت فوت ہو گئے نے سال پورا گزر گیا اللہ جنات نو کہہ دسایا اللہ دابت اللہ زمین دے کیڑے سیوی تے دیمک نے دسایا ہے کیویں دسایا ہے کو دیمک نے اعلان کی کہ نہیں تاکل من ساتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام دے سوٹے دے کھوڑے دے آسانوں کھاندی رہ گئی پیغمبر دا جسم نا لکڑی دا ساختے جسم دا نرم جسم نہیں کھادا آسان دے سوٹی نو کھاندی رہ گئی ہے سال پورا دیمک تے سوی لکڑی والے آسان نو کھاندی رہی سال بعد جس ویلے سوٹا دے او آسان تے کھوڑا کھوکھلا ہویا ٹوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام دے جسم تو سہارا جس ویلے ہٹا جسم مبارک تلے گر گیا فلما خرا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک گر گیا تبینت الجن جنہ دا راگ آؤٹ ہو گیا جن دعویٰ کرنے ہن اسا عالم الغیب ہے اللہ فرمائے تبینت الجنو جنہ دا راگ فاش ہو گیا اللہ کانو یعلمون الغیب یہ کر جنات غیب جان دے ہوندے تما لبسو فی العذاب المہین جن غیب دانوں دے عالم الغیب ہوندے غیب جان دے ہوندے اس ذلت والے عذاب کدے بھی نہ رہنا پورا سال عجیب گل ہے اللہ دا گھر بناونا کوئی عذاب تو نہیں اللہ اس کو عذاب فرمایا ہے ساتھی بات آئے تو دیکھو نا جن غیب جان دے ہوندے ما لبسو فی العذاب المہین اس ذلت والے عذاب تنرا منہا پہلے دن کم چھوڑ کے نہ سمجھے نا اللہ دا گھر بناونا کوئی عذاب تو نہیں عذاب ہے اللہ عذاب فرمایا ہے ساتھی غور تک کرو ذرا اللہ نے عذاب فرمایا ہے جنہ دی نسبت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جرا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے اللہ فرشتہ بھی اعلان کرے دے بندے نے میں اللہ دا اتنا گھر بنائے جتنی بندے دی گنجائش ہے اس بندے دا فرشتوں جنت اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے یہ
فضیلت اللہ دا گھر بناون دی اللہ عذاب فرمایا ہے جن دی نسبت نال کیا مطلب اللہ دے گھر بناون نو جنات عذاب تے سختی سمجھے نے ان اے کیڑی مصیبت سارے تے آ گئی ہے اے جنت دی نسبت نال اللہ گل کیتی ورنہ اللہ دا گھر بناون عذاب نہیں ساتھی میں لکھے میں مسئلہ عرض کراں جس ویلے سوٹا ٹوٹا جسم مبارک تلے گر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام دا میں اگی عرض کیتے دین جھگڑے دا نام نہیں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک اتو تو موت ایوں دی وچو زندہ ہوندا ڈھاوے کدئی نہا تے دوجا مسئلہ سمجھ آ گیا سیوی تے دیمک نے پیغمبر دے اساں تے لکڑی نو کھا دے جسم نو نہیں کھا دا میں دوستاں نو مثال سنے گا نا گلاب دا پھل ہوئے بہار دا موسم ہوئے صبح سویرے دا ٹائم ہوئے شبنم دے قطرے بھی گلاب دی پتیاں دے موجود ہوئے ٹھڈی مٹی ہوا بھی چل دی پئی اور سو نسیم خوشگوار سنے دن اردو والے ٹھڈی مٹی ہوا بھی چل دی پئی ہوئے رب کعبہ دی قسم گلاب دا پھول بہار دے موسم وچ شبنم دے قطرہ سمیت ٹھڈی مٹی ہوا تے جھولدا ہویا اتنا ترو تازہ نہیں ہوگا جتنا وفات تو بعد اللہ دے پیغمبر دا جسم ترو تازہ ہوگا ساتھیاں نو میں لفظ سنے نہ ہونا تے ود یاد کرو اگر جے سنے ہن میرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دین وَذَاتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا جیڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے بھی چاپ دا جسم مبارک موجود ہے میں وفات والے دن حضور سائیں دے سینے تے حد رکھے فرمینین مرد بھی جومون آقلو وقوزاو فلم یدہم ریح المسک بھی یدی جرا ہاتھ آپ دے سینے مبارک دے میں رکھا ہے کئی ہفتے گزر گئے کئی جمعے گزر گئے اس ہاتھ نال کھانا بھی کھان دی رہیاں وضو بھی کرے دی رہیاں رب کعبہ دی قسم کئی ہفتے گزرن دے باوجود آم دے سینے دے جو میں حد رکھا ہے اللہ میرے حد وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تا وفات تو بعد حال ہے تے زندگی کی حال ہو سی صحابہ کرام بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنی ہویا سنو پوچھن دی ضرورت نہیں رہندی جیرے رستے تو حضور گزر ونجن ہاں سارا رستہ خوشبو نال مہکدا رہندا ہے اور مسئلہ ہی سمجھ آیا اگر وفات تو بعد جیرا اپنے جسم نو نہیں کنٹرول کر سکتا ساری کائنات نو کنٹرول کیویں کرے سی کھلوتی جہاں اللہ نے موت دا فیصلہ کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دی قضا نو ٹال نہیں سکے اللہ جری گل دا فیصلہ کرے چاہ قضا کرے چاہ ٹالن والا پیدا ہی نہیں ہویا 24 سپارہ جی بڑا آسان حوالہ ہے 24 سپارہ تے دوسرا صفحہ یہ دوجہ صفحہ جس میں دوست کھلے سونا دوجی طریقی سکتا ہے رکوع مکمل ہے نمہ رکوع شروع ہونا پی ہے یہ رکوع 4 مکمل ہے تے 5 شروع ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمد فی منامها
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْقَضَى فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے بھی اللہ دی قضا ہے۔ ساتھی میرے لکھا میں پہلے جملہ سنا مچا، اے بھی اللہ دا فیصلہ ہے، اے بھی اللہ دی قضا ہے کہ جس ویلے انسان دی روح نکل ونجے اللہ قیامت تو پہلے جسم وچ نہیں آون دیلا۔ اللہ دی قضا ہے، فیصلہ ہے، کون اس نو ٹال سکدا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ کریم چھک گھنداؤں دے روحانوں، کڑ گھنداؤں دے روحانوں، ہین موتہا، انہاں دی موت دے وقت اللہ موت دے ٹائم روحانوں چھک گھنداؤں دے، کڑ گھنداؤں دے۔ لم تولتی لم تمد فی منامہا، انہاں روحانوں بھی اللہ کڑ گھندے جنہ تے موت نہیں ہے یہ جانا کیرے ویلے کڑ گھندے فی منامہا، انہاں دی ندر دے وقتی چ۔ ساتھی میرے ہتھاں نو بھی کہنا مہربانی کرے، ذرا توجہ کرے، اے ہاتھ بھی کہے، اے سجا ہاتھ، اے میرا کھبا ہاتھ، ہاتھاں نو ویکھو اے گھالے انشاءاللہ۔ اے سجا ہاتھ، اے بندہ فوت تھیا ہوئے ہے، اے کھبا ہاتھ، اے بندہ ستا ہوئے ہے۔ روح اللہ جس سے موت دا فیصلہ کیتے اس دی بھی کڑ گھندے، جس نو ندرئی پئیے روح اس دی بھی اللہ کڑ گھندے۔ لیکن فرق انو جیرا بندہ موت دا جام پی گیا ہے اس دی روح دا تعلق باقی نہیں رہا، تے جیرا ستا پی ہے ان دی روح دا تعلق سا گھندا پی ہے، پاسے پھرے دا پی ہے، خوراٹے مرے دا پی ہے۔ تے جے کر سمڑ والے دی روح دا تعلق نہ ہوندا لوگ مردہ سمجھ کے دفن کر چھوڑے نا۔ ایک فرق، روح موت والے دی بھی نکل گئی تے روح سمڑ والے دی بھی نکل گئی۔ موت والے دا تعلق نہیں رہا، سمڑ والے دا تعلق ہے پیا، سا خوراٹے پاسے۔ دعا فرق، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ کریم روک رکھے دے، بند کر دے دے، الَّتِي انہا روحانوں قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جنہ تے موت دی قضا کیتی ہے، موت دا فیصلہ کیتا ہے، انہا روحانوں اللہ روک کے رکھ دے دے، واپس نہیں آون دے دا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تے دوسری نو اللہ بھیج چھوڑے دے یہ ندر والیاں ہن ایک خاص وقت مقرر تک، جتنے دوڑی بندے تے موت دا فیصلہ نہیں تھی دا، سمڑ والے دیروں نو اللہ واپس بھیج چھوڑے دے، تے جیندے تے موت دا فیصلہ کیتے فَيُمْسِكُ، اس دیروں نو اللہ بند کر کے رکھ دے دے، میں اللہ کریم دا فیصلہ ہے۔ کیرا ساتھی میں نو جواب لے سی، اس وقت سے میں دعا کرا اللہ کیرا اچھا جواب دے وے اس نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا کر۔ اللہ کریم روک چھوڑے تا کون روح نو واپس کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اتنا نشانی رکھا ہے، اتنا سبق تے نشانی رکھنا ہے۔ 22 سپارہ بڑا آسان حوالہ ہے، سورۃ فاتر 22 پارہ آیت نمبر 1-2، بڑا آسان حوالہ ہے۔ دوسری آیت سورۃ فاتر دے 22 سپارہ آسان حوالہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے بے اللہ لوگاں واسطے
واسطے من رحمت کوئی رحمت اللہ لوگوں واسطے رحمت نو کھول دے فلا ممسک لہا رحمت نو بند کرنے والا کوئی نہیں اللہ رحمت نو کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں وما یمسک وہ یمسک آ گیا نے وما یمسک تے جو اللہ بند کرے چاہ فلا مرسل لہو کوئی بھی رحمت نو چھوڑن تے بھیجن والا نہیں اللہ کھولے چاہ بند کرنے والا کوئی نہیں ما یمسک اللہ بند کرے چاہ کھولن والا کوئی نہیں من بعد ہی اللہ کریم تو علاوہ وہو العزیز الحکیم اللہ زبردست حکمتاں دا بادشاہ ہے تا سپر پاور العزیز لیکن الحکیم طاقت استعمال کرے دے حکمت مطابق ساتھی میں روے کھوتا ہی میں جملہ عرض کر رہا عموماً قرآن اکثر عزیز دے نال حکیم دا ذکر آیا ہے العزیز الحکیم العزیز الحکیم العزیز زمانہ غالب زبردست سپر پاور ساری طاقتوں دا مالک لیکن الحکیم اللہ ہے تو بڑا طاقت دان لیکن طاقت استعمال کرے دے حکمت مطابق یہ مثال سنا ماں مالک ستا ہویا آئی مالک ستا ہویا آئی نال ہودا بیٹھا آئی بندر او خوب موٹا تازہ پلوایا بندر پالتو بندر آئی مالک دے نگ دے اتے مکھی آ کے بہرے دی مکھی دی عادت ہے بھئی جتھو اڑاؤ نہ باندھی اٹھے ایسی کو زدی ہے خیر اس انہیں کیتا مکھی اڑ گئی مالک ستا پی ہے اچھا وہ دوبارہ آ کے نگ دے بہ گئی اور تو موٹا تازہ یہ بندر بیٹھا ہی نال پالتو زبط ان کیتا بات اڑ گئی بات تو آگے بات انہوں بڑی کاوڑ لگی مالک دے نگ نو چھوڑے دی نہیں جس ویلے مکھی آ کے بیٹھی نہ ہو سکا اچھا پتھر چاہ کے جو ٹھا کیتا مکھی اڑ گئی مالک مر گیا طاقت ہے لیکن استعمال کرنے دا طریقہ اللہ ہے تا العزیز طاقتور لیکن طاقت استعمال کرے دے حکمت مطابق میں حوالہ کیوں کھروائیں دوستوں دوبارہ لکھے دے ثواب ہوئے وما یمسک فلا مرسل لہو اللہ بند چکرے کوئی کھولن تے بھیجن والا نہیں تے 24 سپارے وچ بھی تیو اندازے فیمسک التی قضا علیہ الموت کہتے تے اللہ موت دی قضا چا کرے موت دا فیصلہ چا کرے اللہ کریم دی رونو بند کر کے رکھ چھوڑے دے اللہ دی قضا تے فیصلے دے خلاف کوئی بھی رونو واپس نہیں لوٹا سکدا حوالے بڑے میں ہوں خلاصہ ہکے جملے سناوا لگا کیرا ساتھی ہاں نہ جواب لے سی اللہ اس دنیا آخرت یا رحمت نال مالا مال کرے اللہ کوئی فیصلہ تے قضا کرے چاہ کوئی اس نو موڑ سکدے کوئی موڑ سکدے اچھا اللہ جی قضا تے فیصلہ کرے جا کوئی اندے خلاف کر سکدے اللہ کوئی قضا تے فیصلہ کرے چاہ اللہ نال ٹکر کوئی لا سکدے اللہ دی قضا آئی قوم لوط نافرمان تباہ و برباد کرنا ہے کون ٹالیا اللہ دی قضا آئی حضرت سلیمان علیہ السلام تیسی حالت دی موت آونیے کون ہے جرا ٹال سگیا اللہ دی قضا آئی روح نکر منجے واپس نہ مرنے دا کون ہے جرا قضا نو موڑ کے دے روح واپس کرا سکے اللہ قضا کرے نا فیصلہ اگو بندہ رضا دکھاوے ہوں میں ویکھو میں حدیث پاک سنا ہوں قرآن پاک دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے مچایا ہوئے اپنی جھولی وچ 1.25 سال عمرے روح پرواز تھی دی پئیے بیٹی ابراہیم دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام مبارک ہوتے بیٹے دا نام ابراہیم رکھانے زاروں قطار ہنجو اٹھا دے پین حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت تو ساروں دے پہ ہو اتنے صبر دے حوصلے آلے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع
ولا نقول الا ما يرضى ربنا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن تیسرا بیٹا میرا فوت ہوتا بھی ہے. دو مکے شریف فوت ہو گئے. ایک دن حضرت قاسم, دوسرے دن حضرت عبداللہ. اسے حضرت عبداللہ نو طاہر تے طیب سرے دے ہونے نا. اے تیسرا بیٹا ہے مدینے شریف فوت ہوتا بھی ہے. دل چ بڑا غم ہے, اکھیاں جو آنسو جاری ہیں, لیکن زبان نال گل او کرے ساں لا نقول الا ما یرضى ربنا. گل او کرنی ہے جس وچ رب دی رضا نصیب ہوئے. اللہ قضا کرے فیصلہ آئی جو میں موت دیونی ہے. آمنہ دلہ نے رضا ظاہر کی دیئے. اللہ دا فیصلہ ہے بیٹا فوت ہوئے, اکھیاں جو آنسو بھی جاری ہیں. زبان نال گل او کرے ساں جس نال اللہ دی رضا نصیب ہوئے. حجوانو اشارہ کر کے آپ نے فرمایا انہا رحمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے آنسو تاللہ دی رحمت نا. میں آمنہ دلال رومن تو منع کدئی نہیں کیتا. تے بیٹے نو روندے روندے بیٹھ کے فرمایا نے انا بفراق کا یا ابراہیم لمحزون. میرے بیٹے ابراہیم میں آمنہ دلالو تیری جدائی دا بڑا صدمہ ہے. صدمہ برداشت کرنا ہے لیکن قضا دے سامنے اللہ دی رضا والی گل کرنی ہے. اتفاقاً میں کو گل یاد ہے, یہ چھوٹی نہیں, پہلے سے نہیں کیوں نہیں. ذرا غور کرے, میں قصہ نہ سنا سکتا, سبق دا رخ بدل ویسی. ساتھی میں نوے کو مہربانی کرو تلجی میں کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے رو لٹایا ہے حضرت اسماعیل. فلما اسلم وتلہ للجبین. چلو ثواب اسی حوالہ کھولو چاہو, یہ تھوڑا پیچھے آؤ جو دو سورت الصافات ہے 23 پارہ, یہ 3-4 ورق پیچھے تے آؤ نا جی. سورت الصافات 23 پارہ تے آیت نمبر 103 تو بعد 104 103 104 105. رکوع ویکھنا ہے تا دوسرے تے تیسرے رکوع دے درمیان ہی چاہتے. فلما اسلم وتلہ للجبین. دوستان حوالہ مل گیا ہے. فلما اسلم, حضرت خلیل خنجر چلاون واسطے تیار, حضرت اسماعیل گردن کٹاون واسطے تیار, دونوں اللہ دا حکم منن واسطے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام بیٹے نو کروٹ دے بل لٹایا ہے. جبین پاسے نو سدے نے انہیں ساتھی ویکھو نا, اے جبین ہے, اے پاسا ہے, سجا پاسا جبین, کھبا پاسا جبین, للجبہ دے جبینان, اے جبین تے جبین پاسے دے بل لٹایا نے. بنا دینا اسو تو آواز جڑی تھی ان تفسیریہ کے لیے آواز, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. میرے خلیل تو سخاب سچا گھر وکھایا ہے. میں تھوڑا پتر سبا نہ کرانا چاہتا, کائنات والا نو تھوڑا جذبہ وکھانا چاہتا. ساتھی میں لوگے کو تو ہوں میں فرق سنا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا نہ بچے, ذبح کر چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں بیٹا نہ بچے, ذبح کر چھوڑا. تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ ونجے. فرق ہے نا جی, فرق. یہ تو علماء کرام تو سن دے رہے ہو کہ مرضی دوہاں دی پوری نہ ہوئی. میں اگلا جملہ سنا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا نہ بچے, میں ذبح کراں. اللہ بچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ ونجے, اللہ نہیں بچن دیتا. یہ تو وکھری گل ہے, مرضی اللہ دی پوری ہوئی ہے. تے اگلا راہ دے ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد
ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میرے بعد نواں نبی بناونا ہوندا، میرے بیٹے ابراہیم نو زندہ رکھ کے اسے نو نبی بناوے ہاں، میرے بیٹے معصوم نو فوت کر کے اللہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے، میرے بعد اللہ نواں نبی نہیں بناونا۔ میرے بیٹے معصوم نو فوت کر کے اللہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا ہے، آپ دے بیٹے نو اللہ بچن نہیں دیتا، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ اتھے حضرت ابراہیم چاہنے ان بیٹا نہ بچے ذبح کراں، اللہ حضرت اسماعیل نو بچایا ہے جو انہاں دی اولاد وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کرنا اللہ دی قضا ہوئے تو بندہ آگو اپنی رضا ظاہر کرے، اللہ کرے نہ انہیں سنا کی میں کرے دے۔ بس میں ہی اشارہ تو انہوں سنے نا، آؤ ذرا باوی سپارہ پیچھے آ بنیو۔ سورت کا نام ہے سورت الاحزاب، قصہ تو بڑا لمبا ہے، بس میں اشارہ سنے نا۔ آیت نمبر 55 دوبان 56 سورت الاحزاب 6ویں تے 7ویں رکوع دے درمیان آیت۔ میں پس منظر تو سنا دے ماں زبانی چند جملہ بھی ساتھی میں لوگے کھوا مہربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپی زاد حضرت زینب دا نکاح پڑھائے، حضرت زید نال رضی اللہ عنہ۔ آپ دا موتا بننا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، سب پترے لا سلے دے ہیں، اولاد نہ ہوئے بندہ کسے تو منگ کے اولاد چا بناوے۔ حضرت زید آگے حضرت زینب طلاق دینا، انا للہ، او تا تیاری کو نہیں شادی تے تیرے تے غلامی دا داغ لگا ہوئے ہے، تے جیدے تے غلامی دا داغ ہوئے ہے اس نے ماحول تے معاشرے دے اندر کا بہت گھٹیا سمجھا بیندا ہائی، ہاشمی خاندان دی عورت میں نکاح کا حضرت میں طلاق لینا، دل نہیں لگا۔ ہون اے جرا دوستہ نے حوالہ کھولا ہے نا، اتنا نشانی رکھنی ہے تے تھوڑا جتنا ہک برک پیچھے آوے، ہک برک اتنا نشانی رکھنی ہے۔ آیت نمبر 26 دوبار 27 یہ سورت العلق۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَإِذْ تَقُولُ آیت نمبر 26 دوبار 27 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ہے نہیں 36 ہے جی، میں بھول گیا 36 آیت ہے، 26 نا 36 آیت، ذرا لفظ باریک 36 نمبر آیت، 36 دوبار 37 وَإِذْ تَقُولُ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آوے لِلَّذِي حضرت زید نو انعام اللہ علیہ، اللہ حضرت زید تے انعام کی تائی، اللہ مسلمان ہومن دی توفیق اس نو دیتی آئی۔ غلامہ میں چون سب تو پہلا مسلمان آمنہ دلال دی امت حضرت زید۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کمال دے بندے آنا، بعض روایات نیچے حضرت خدیجہ نے پہلے ایمان قبول کیتا، بعض روایات حضرت صدیق اکبر پہلے ایمان قبول کیتا ہے، بعض روایات حضرت علی پہلے مسلمان، بعض روایات حضرت زید پہلے مسلمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تطبیق لیتی ہے، یہ تو کوئی اختلاف دی گل ہی نہیں، معمولی گلاں نو اختلاف دا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ آزاد مرداں وچوں سب تو پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر، عورتاں وچوں سب تو پہلی مسلمان حضرت بی بی خدیجہ، بچاں وچوں سب تو پہلے مسلمان حضرت علی، تے غلاماں وچوں پہلے مسلمان حضرت زید رضی اللہ تعالی، کوئی اختلاف والی گل نہیں۔ اصل المیہ اے ہے جھگڑے تے اختلافات تو ہن جو اسا تہ تک نہ پہنچے گل دی، ورنہ گل کو نہیں اتنی۔ ایک بندہ بیٹھا ہی مسجد وچ کلا، اکھی بند کیتی بیٹھا ہے،
تے آخدا بیٹھے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ آؤ جی ایک بندہ جو مسجد جائے نماز پڑھن اس کا یہ تو کافر بڑا بیٹھا ہے، یہ مسجد ہی کون آ گئے، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں۔ یہ تو بیچارہ اکھی ڈوٹ کے بار بار پڑھتا بیٹھا ہے، او گیا تے سارے محلے دے لوگوں کو جمع کر کے لے آیا، آؤ بھائی ساری مسجد ہی کافر آ گیا نے، اللہ کا منکر۔ وہ ڈنڈے سوٹے چاہ کے آ گئے، جبڑے شور شراب ہوئے اس اکھا کھولیاں کھلوتے ڈنڈے لے کے اس اکھا یہ کیڑے کفری عقل میں آخدہ بیٹھے ہیں، اس اکھا جی پوچھو کیا گل ہے، اس اکھا آخدہ نہیں بیٹھا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تو کافر ہے۔ اس اکھا اللہ راہ دینے میرے کو پوچھو تو صحیح حقیقت کے ہے، کیڑی پوچھن دی لوڑ ہے، پوچھو تو صحیح میں نو میرا دل آخدہ آئی فلانا گناہ کار اللہ کی نافرمانی والا کام کر، میں دل نو بیٹھا سنے نا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں، تیرا آنکھا من کے خدا کی نافرمانی کیوں کرا؟ گل کے ہے سمجھی کے گئی ہے، انہیں جھگڑے تینے انہیں۔ آؤ ہوں حضرت صاحب دی گل پیا کرے نا، بس اختتامی کلمات دل دی کھڑکیاں کھلائے۔ انعمت علیہ آپ نے بھی حضرت زید انعام کی تو عذاب کر چھوڑا، آپ فرمارن امسک علیک زوجک بیوی نو روک کے رکھ طلاق نہ دے۔ حضرت دل نہیں لگا، بی بی زینب دا دل میرے نام نہیں لگا، میرا دل اس سے نام نہیں لگا، آپ سمجھا رہے ہیں امسک علیک زوجک طلاق نہ دے، بیوی نو روک کے رکھ، اپنے نکاح دے اندر بند رکھ۔ ساتھی بہنوں کو میں جملہ سنانا چاہتا یاد کے سننا ہے، نجومی بیٹھے نا محبوب آپ کے قدموں میں، واہ بھائی واہ، کالا بکرا لے آؤ کوارا، او دے لو نال دے خون نال میں محبت دے تمید لکھڑے، خون تا پلیتے او تا حرام ہے، ذبح کرے دے جرا نکل دے ناپاک خون نال پلیت خون نال، شیطان دے نا لکھی دے پین، فرشتہ دے نا لکھی دے پین، ابلیس دے نا لکھی دے پین، 50,000 روپیہ فیس محبوب آپ کے قدموں میں، واجبہ دیری نہیں لگنی۔ دل دے اندر محبت دے دعوے کر والا نجومی تے اللہ کریم دے محبوب فرمے دے پین امسک علیک زوجک بیوی نو نکاح بند کر کے، حضرت دل جو نہیں لگا، آمنہ دلال زید نو طلاق تو منع دا کرے دے رہے ہیں، میاں بیوی دے دل وچ محبت نہیں پا سکے۔ نجومی آدھے میں محبت پانے ساتھ محبوب قدموں میں، ایک اچھا دسو چا ڈرو نہیں تا، یہ نجومی سچ ہے یا قرآن سچ ہے؟ اگو چلو جی بھائی ایو حوالہ وَتَقِ اللَّهَ تو ڈر طلاق نہ دے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ قرآن دا بڑا مشکل مقام ہے، یہ اگو دے چل دے ہو تھوڑا بات زندگی ہوئی تا کریں تھوڑا یہ آیت وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، حضرت زید نے بی بی زینب طلاق دے چھوڑی، آپ رکے دے رہے لیکن دل نہیں لگا۔ اب آیت غور نہ دیکھ لیے، زوجنا کہا اللہ فرمائے میرے معموم زمین تے نکاح نہ کرے، میں حضرت سے نبرال تور نکاح عرشاں تے پڑھ چھوڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین وچ فخر کرے دی انیان، فرمائے آپ دی گھر والیو تور نکاح فرش تے ہوئے، میں حضرت زینب نکاح عرش تے ہوئے۔ یہ میری ڈونگلیاں ویکھنیاں نے، پوری کائنات وچ دو نکاح ایسے جڑے آسماناں تے ہوئے، دو نکاح، ایک حضرت زینب دا نکاح زوجنا کہا میں اللہ نے تورا نکاح کر چھوڑے حضرت زینب نال، تے دو نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان بیٹھے نا، آپ دی پہلی بیٹی جی نکاح وچ دتیاں نے حضرت زینب تو بعد بی بی رقیہ، او بیٹی
فوت ہو گئی. حضرت عثمان پریشان بیٹھے. آپ نے فرمایا کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ حضرت علی بیٹی رقیہ میرے نکاح کی چاہیے فوت ہو گئی ہے. کہتا میں تورا داماد ہوں اور نسبت یار نہیں رہی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان پریشان نہ ہو، اللہ نے میری دوسری بیٹیوں میں کلثوم دا نکاح آسمانہ دے تیرے نال کر چھوڑے. دو نکاح آسمانہ دے ہوئے. جس ویلے بی بی زینب نال نکاح ہو گیا آپ سے سلم ڈٹ گئے. لمبا کس ہے کیوں جنہوں منہ بولا بیٹا بنا ہوا اس نو حقیقی بیٹا سمجھیں دیں، حالانکہ ہوتا حقیقی بیٹا تو نہیں ہوگا. پراپیگنڈا کر لگے لوگ مخالفین دے دشمن. اپنی نونا نکاح چکی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نوہ تا نہیں بہو تا نہیں بی بی زینب. حضرت زید کو یاد حقیقی بیٹا تا نہیں. آپ ڈٹ گئے. ہوں آپ سبقتے ہو جنہی میں حوالہ کھلوائے دوستانوں 55 دوبار 56. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ اسے فرشتے شاباشاں بھیجے دے بہن نبی سونے دے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ مانا کیتے حضرت شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی دے حوالے نال یسنون شاباشاں بھیجے دے. شاباش میرے محبوب. واہ بھائی واہ ڈٹ گئے ہو نا. بی بی زینب نال نکاح میں اللہ پڑھا چھوڑے پکے کھلوتے ہو نا. دشمن کی پرواہ نہیں کرنی. اللہ شاباش بھیجے دے. اللہ دے فرشتے بھی شاباش بھیجے دے نبی علیہ السلام تے. ایمان والے وسلو علیہ وسلموا تسلیما. تو سمی آمنہ دلال تے شاباش بھیجو. آمنہ حکمی میں منو جی میں منن دا حق ہے. واہ اللہ دے پیغمبر کی میں ڈٹ گئے ہو. اللہ قضا کرے بندہ کو رضا بھی کھاوے. اللہ بندے دی ثنا تے تعریف کرے نہ ہوئے. یہ کچھ کافی ہے. اللہ قبول کرے.